سبھی میرے عزیز ساتھیوں اور خاص طور سے بزرگ صاحبان اور علماء حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، میری بہنیں، اور اس لیے سماجوادی پارٹی کے نیتا بھی نہیں بلکہ ہمارے دل سے بہت قربت رکھنے والے بھیا نکل آئے علاقہ مبارک پور کا ہے، ضلع اعظم گڑھ ہے۔ اعظم آپ کے گھر میں آئے حاضر ہے۔ ایک اچھے شاعر ہیں ہندوستان کے، ان کا ایک شعر ہے، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا۔ مگر میری نگاہ میں یہ شعر صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس شعر میں مایوسی ہے، ناکامی ہے، اور ناکامی کا اقرار ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو امید کے ساتھ زندہ ہے، جس دن امید ختم ہوتی ہے اس دن یا تو شمشان چلا جاتا ہے یا قبرستان چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس شعر کو بدلا ہے میں نے اور اس طرح کہا ہے، اگر یقین ہو محکم اور عمل رہے۔ یہ مبارک پور کی نظر ہے، کیونکہ یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر یقین ہو محکم اور عمل پہ ہم، زمین بھی ملتی ہے اور آسمان۔ اگر یقین ہو محکم اور عمل پہ ہم، زمین بھی ملتی ہے اور آسمان۔ عزیزو، ایک لمبی تکلیف کے بعد ظلم کا دور تھا اور ہے، ابھی ضمانت پر ہوں، بری نہیں ہوا، کسی مقدمے میں بھی بری نہیں، اور جتنے مقدمے ہیں ان میں عمر قید کس طرح، اور مقدموں کی تعداد سینکڑوں میں۔ میں مجرم ہوں، میرے بیٹے، میری مری ہوئی ماں، میری بیوی، میرے رشتے دار، میرے رفقا، میرے ضلع کے لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ آج بھی جیلوں میں۔ بہت سی دفعات ایسی ہیں جن کی میں آج بھی ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ رامپور کی جیل میں بھی ہیں، مرد آباد کی جیل میں۔ رامپور کے لوگ رامپور اور مرد آباد میں ہیں، اور مرد آباد کی نئی حمایت کرنے والے لوگ رامپور کی جیل میں۔ میں آپ سے اس کے بدلے میں اور اس کے عوض کچھ مانگنے نہیں آیا، کیونکہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ نفرتوں کے نتیجے میں ہے۔ آج پورا ملک اس کی سزا پا رہا ہے۔ بیچ ایک گویا تھا نفرت کا، پودے بہت سے نکلا، پھر اس کے اندر پھل آئے، ان پھلوں میں بیج آئے، اور اب حالت یہ ہے کہ نفرتوں کی کھیتیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ طے آپ کو کرنا ہے ملک کا مستقبل کیا ہوگا،
بے حسی کا انجام صرف ہمارے لیے برا ہوگا یا پورے ملک کے لیے برا ہوگا؟ ہو سکتا ہے برادران وطن برداشت کر لیں، لیکن مبارک پور کے لوگوں جو گھیرنا، یہ ہندی کا ایک ایسا شبد ہے جس کی بڑے گہرے مطلب ہے، نفرت، اس میں وہ مزہ نہیں آتا اور وہ مانویت نہیں ہے جو گھرنا شبد میں، جو گھرنا ہے نقاب سے، جو گھرنا ہے شکلوں سے، جو گھرنا ہے میناروں سے، وہ کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، ایک سوچ کے خلاف، ایک پورے طبقے کے خلاف، ایک آبادی کے خلاف، ہندوستان کی تقریباً 1/5 آبادی کے خلاف۔ میں نے اکثر کہا ہے اگر کسی صحت مند شخص کے جسم کو لقوہ لگ جائے اور اس کا 1/5 حصہ لقوہ زدہ ہو جائے، اسے صحت مند انسان نہیں کہا جا سکتا، مخلوق ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، نہ وہ سوچ سکے گا، نہ وہ چل سکے گا، نہ وہ بول سکے گا۔ ہندوستان ایک جسم ہے، احساس بھرا جسم، اسے دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل پر وار کیا ہے، ایک زہریلا خنجر مارا ہے اس کے دل پر، اور اس کا دل زخمی ہے۔ اگر ہندوستان کے 1/5 حصے کو لقوہ لگ جائے، ہندوستان کو کوئی صحت کا ملک نہیں ہے۔ کون ہے ذمہ دار اسے بیمار کرنے کا، اسے اپاہج کرنے کا، نفرتوں کا بازار گرم کرنے کا، انسان کو انسان کا دشمن بنانے کا؟ کہیں جانور کے نام پر، کہیں گوشت کے نام پر، کہیں لباس کے نام پر، کہیں کاروبار کے نام پر، کہیں سوچ و فکر کے نام پر، کہیں پوجا اور عبادت کے نام پر۔ کوئی محبت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی سے محبت کرنا چاہے تو محبت نہیں کر سکتا، اگر اپنی مرضی سے کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سانس لینا چاہے تو گیس کا سلنڈر نہیں کرتا، آکسیجن غائب ہو جائے، اگر کوئی جینا چاہے تو زندگی کم ہو جائے۔ یہ خواب نہیں دیکھا تب آپ کو، انہوں نے تک ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، کیونکہ 1500 سال کی غلامی کے بعد ہمیں یہ دن ملا۔ کیا دن ملا تھا؟ کہ 1947 میں ایک جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 ٹکڑے آگے بڑھ کر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، کیونکہ بنیاد خراب رکھی گئی تھی۔ جس عمارت کی بنیاد کڑی ہوگی کبھی وہ عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت جن لوگوں نے اس کو بنیاد ٹیڑھی رکھی ہے وہ سیدھی عمارت کی امید ادا کریں گے تو غلط ہے۔ کون تھے یہ لوگ؟ کون تھے؟ جو مولانا آزاد ذمہ دار تھے؟ نہیں، مولانا آزاد ذمہ دار نہیں تھے۔ مولانا آزاد آخری سانس تک ہی کہتے رہے کہ میرا جسم بڑھ سکتا ہے، ملک نہیں بڑھ سکتا، لیکن ملک بڑھ گئے۔ کسی نے نہیں سنی مولانا کی۔ خان عبدالغفار خان باپو کے پاس آئے اور کہا باپو یوٹیوب انگریزی کے اتہاس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ غفار خان نے کہا باپو یوٹیوب، یعنی تم بھی تیار ہو گئے ملک کے بٹوارے کے لیے، تم بھی تیار ہو گئے۔ یقین نہیں تھا کسی کو۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا 2 جیت نے تھا جن کا میں نام یہاں نہیں ہوگا، کیونکہ میں ان بڑے لوگوں کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا۔ باپو کے پاس گئے اور کہا باپو تاریخ میں نام آپ تلاش کرنا، ان کے لیے ذمہ داری آپ کی ہے، میں اشارہ کر کے جاتا ہوں۔ اور باپو سے کہا کہ باپو ہندو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے ڈر ہے۔ اتہاس کا لکھتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب باپو واقعی ڈر گئے اور ہندوستان کی تقسیم کے لیے تیار۔ بہت بد نصیب دن تھا جس دن باپو
ہندوستان کے بٹوارے کے دن تیار ہوئے تھے، اسی دن باپو کی ہتیا کی کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا اور اس پر عمل کتنے بدنصیب ہیں، نعرہ لگاتے ہیں باپو ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں. کتنی کھوکھلی آواز ہے ہماری، کتنا کھوکھلا سینہ ہے ہمارا. ایک ایسا جسم دے کر جیتے ہیں ہم جس میں دل نہیں ہے، احساس نہیں، غیرت نہیں، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. اس کا نقصان ہمیں ہو یا نہ ہو، آنے والی نسلوں کو ہوگا. کیا کہا تھا سر سید احمد خان؟ انہوں نے کہا تھا میرے بزرگوں تم تو مر جاؤ گے جہالت کو لے کر، تم تو مر جاؤ گے لیکن تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر ٹھوکریں مارے گی، تم قبروں میں تڑپا کرو گے لیکن کچھ نہیں جا سکتا. یہ غلطی کی تھی میں اس علی گڑھ میں پڑھا تھا، اس علی گڑھ میں پڑھا تھا میں جہاں میں نے ایک شعر سنا تھا کہ چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید. چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابان سے. اور اس وقت طالب علم زندگی میں نے یہ طے کیا کہ اے میرے مالک اگر یہ توفیق مجھے مل جائے تو میری زندگی کامیاب ہو جائے. میں نے تقریباً 40 برس سیاسی وفاداری، سیاسی ایمانداری اس لیے نہیں کی تھی کہ اپنے لیے سونے چاندی کے کھلونے چاہیے، اپنے لیے بنگلے چاہیے تھے، عیش آرام چاہیے تھا. میں تمہارے بچوں کے لیے ایک بہترین اور روشن مستقبل چاہتا، انہیں اس تپتی ہوئی دھوپ سے ہٹا کر کسی ٹھنڈے سائے میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں. انہیں ٹائر کا پنچر چھوڑنے والے اور سائیکل کی مرمت کرنے والے اور موٹر کی مکینک کی عہدے سے ہٹا کر اسے انجینئر اور ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، اسے کلر بنانا چاہتا تھا، اسے سائنسداں بنانا چاہتا تھا، اور اگر کچھ نہ بن سکے تو کم سے کم اسے چپاسی بنانا چاہتا تھا. یہ تھا میرا بنا، یہ ہے میرا. اور اسی کی سزا ملی، اسی کی سزا ملی. کیا الزام ہے کہ وزیر رہتے ہوئے میں نے، میری اسسٹنٹ پروفیسر بیوی نے، میری اولاد نے جو ایم ٹیک ہے وزیر رہتے ہوئے، ارے ہندوستان چلانے والوں، اتر پردیش کے محافظوں، دیش کو دنیا کے سامنے بشکل بتانے والوں، کم سے کم اپنے گھر والوں میں منہ ڈال کر اگر شرمندہ نہیں ہو سکتے تو کم سے کم ایک لمحے کے لیے احساس شرمندگی تو کرو. وزیر رہتے ہوئے میں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے شراب کی دکان لوٹی، شراب کی دکان بوتلیں لوٹی ہم نے، 16,000 روپے کا غلہ لوٹا ہم نے چوری کس کی کی نہیں، کڑھائی، مرغی، بکری، بھینس، کتاب، فرنیچر اور دفاقائی کی لگی، ڈکیتی کی 300 کی چھڑی. وہاں کسی کے ساتھ غلام ہندوستان میں بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی، لیکن عدالت کے ذریعے دنیا کا قانون بدل گیا کہ تنہا نہیں رکھا جا سکتا کسی قیدی کو 3 مہینے سے زیادہ سولٹری کنفائنمنٹ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کا قانون بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ اس لیے کہ ظالم حکمرانوں نے، دانشوروں نے اپنی خراب ہونے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے قتل کا سہارا نہیں لیا. وہ تو شہید کی طرح جسم پر کتے نہیں چھوڑے بلکہ ان لوگوں کو جو عوام کے بیچ رہتے، جو عوام کی تقدیر کو مالک کے حکم سے بدلنا چاہتے تھے، ان کو تنہائی میں ڈال دیا. کیونکہ تنہائی کی زندگی موت سے زیادہ بدل ہے. میں مار دیا جاتا، میرا قتل کر دیا جاتا، مجھے پھانسی دے دی جاتی، وہ دن تکلیف دے نہیں ہوتی جتنی 27 مہینوں کی وہ تنہا راتوں کی تنہا کرنی میری سزا کا طور پر طے کی گئی تھی.
میں پوچھتا ہوں آج سے، کیا معلوم ہے آپ کو بھگت سنگھ کو جس جوڑی کو پھانسی دینا تھی اس میں مسلمان صحابی تھے، سہارنپور مسٹر حیدر، انہوں نے انگریزی حکومت کی بات نہیں مانی۔ میں سکھ بھائیوں سے کہتا ہوں، سکھ بھائیوں اگر کوئی یہاں موجود ہے تو، اور نہیں موجود ہے تو، اورنگزیب تو یاد ہے ہمیں، لیکن جسٹس حیدر کو یاد ہے، جنہوں نے حکومت ملیشیا سے وعدہ نہیں کیا، بات نہیں مانی، انہیں انعامات و اکرامات دیے جانے طے تھے، انہیں لالچ دیا گیا خان بہادری کا، سر کا خطاب دینے کا، زمینیں اور جائیداد اور جاگیر دینے کا، لیکن جسٹس حیدر نے یہ خط لکھ کر کہ بھگت سنگھ معصوم ہے، بے گناہ ہے، آئی ایم اے جج ناٹ اے بچر، میں جج ہوں، قصائی نہیں ہوں، یہ کہہ کر جسٹس حیدر نے اپنے عہدے سے استعفا دیا۔ جج کی کرسی خالی ہو گئی، اور اس خالی کرسی پر جو بیٹھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ آج ہندوستان کے چند بڑے رئیسوں نے ان کا اور ان کے پریوار کا نام آتا ہے، انہیں کرسی پر بیٹھا گیا اور پھر بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی، وہ پھانسی کا دیکھا گیا۔ جسٹس حیدر نے استعفا دے دیا، لیکن بھگت سنگھ کو پھانسی کا حکم نہیں دیا، اور آج ہم سے کہا جاتا ہے ہمارا پتا کیا ہے، ہم پیدا کب ہوئے ہیں، ہماری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ یہ ڈیٹ آف برتھ سماج کے دشمن طے کریں گے، ماں کی کوکھ طے نہیں کرے گی، ماں طے نہیں کرے گی، ظالم طے کرے گا، اور جب ظالم طے کرے گا تو یاد رکھنا اللہ کا حکم یہ ہے کہ زمین والوں کے ساتھ انصاف کرو، رحم کا معاملہ کرو، اور اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تو پھر انصاف ہم کریں گے، اور جب ہم انصاف کریں گے تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ مات انتظار کرو اس دن کا۔ میں ہم وطنوں سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے بابری مسجد تحریک چلائی، کتنی بار مبارک اور حاصل ہوئی ہے، مدرسے میں بھی آیا، بہت عرصے کی بات ہے، یہاں بھی حاصل ہوئی ہے میری 6 دسمبر 1992 کو، جب مسجد کی شہادت ہو گئی کہ میں نے اسے استعفا دے دیا، لیکن وعدہ کیا تھا پورے ملک سے، ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں نے کہ ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، عدالت عظمیٰ جس کے بعد صرف اللہ کی عدالت رہ جاتی ہے وہ ماننے کے بعد، اور ماننے کے بعد جب روز حساب آئے گا تو وہ عدالت لگے گی جو آخری عدالت ہوگی، لیکن زمین کی آخری عدالت نے جو فیصلہ دیا اسے ہندوستان کے مسلمانوں نے تسلیم کیا اور کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ حرام ہے۔ تحریک کے دوران اگر ایک لفظ رام چندر جی کی شان میں، سیتا جی کی شان میں، کشن جی کی شان میں یا کسی اور دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخانہ کہا ہو، آپ ثبوت پیش کر دیجئے، اپنی سزا ہم کو آپ کو ضرورت نہیں۔ پھر کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں آج قرآن حکیم کی توہین کیوں ہوتی، پیارے نبی کی شان میں گستاخی کیوں ہوتی ہے؟ ارے بدنصیبو، کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ جسے رحمت للعالمین کہا گیا، جس کے بارے میں مسلمانوں نے دی 101 ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں 101 کردار ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے 2 عیسائی لوگ ہیں۔ انہوں نے دوسرے نمبر پر آئنسٹائن کو مقام دیا ہے، اور تیسرے نمبر پر جسے وہ پوچھتے ہیں عیسیٰ مسیح کو، جسے وہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں، انہیں مقام دیا ہے۔ لیکن ان عیسائی کتاب لکھنے والوں نے پہلا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ثابت کیا ہے کہ زمین پر
یہ تنہا شخصیت تھی جس نے جو کہا وہ کیا اور جو کیا وہی کہا. اس کی شان میں گستاخی کرنے والوں ہم نہیں، ہمارا دین نہیں، بدنصیب تم ہو. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب قرآن اور نبی کی توہین کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. آپ کیا سزا دو گے؟ آپ پر تو ہم وہی تھے. ان جملوں کو دوہرانا بھی گناہ ہے. دنیا پاک جملوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے اگر ہوتی ہے تو آپ کی گنہگار ہے. لہذا خبردار، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمہاری تباہی کے منصوبے تیار کرنے والے بہت کچھ لیے گئے. مگر جب اللہ کی طرف سے انصاف ہوتا ہے تو قدمی پر بن جاتا ہے. جب اس کی طرف سے راستے بنتے ہیں تو قدمی پر بن جاتا ہے. بنایا اگنی پتھر اسی آگ پر جلنے لگے، اسی آگ پر جلنے لگے. بہار کی آگ اتر پردیش میں بھی داخل ہوئی، ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں داخل ہوئی. اور ابھی ہم ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے تھے کہ فوج کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی، شاید فیصلہ بدل دیا جائے. مگر فیصلے کے بدلنے سے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، یہ کیا مطلب ہوا؟ کروڑوں نوجوان جن سے وعدہ کیا تھا دیش کے مکھیا نے آج سے 8-10 کہ 2 کروڑ نوجوانوں کو ہر سال ملازمت ملے گی. 16 کروڑ نوجوانوں کو اب تک نوکری مل جائے گا. کہاں ہے؟ کیوں ایسا دھوکہ دیا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ اگر بادشاہ جھوٹا ہوگا تو بھی سچ ہوگا. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا راستہ چھوڑ کر رہے ہیں؟ آج اپنی آنکھ سے بھی کچھ طے کریں اور یہ طے کریں کہ ہمیں ایک منتشر زندگی گزارنا ہے یا متحد فیصلہ ہے. میں نے 27 مہینوں میں اگر کوئی پیغام ملا یا اخبارات میں پڑھا، ٹی وی پر دیکھا تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اعظم خان جب باہر نکلیں گے تو کوئی انقلابی فیصلہ. میں تیار ہوں، میں انقلابی فیصلے کے لیے تیار ہوں. اور میں نے کہا تھا کہ میں جتنے بھی اسکول ہیں ہمارے بریلی شریف، دیوبند، ندوہ، مبارک پور، یہاں کے بزرگوں سے مل لوں، ان سے رائے کروں گا. اگر انقلابی فیصلہ ہی ہماری بقا، ہماری بچت کا راستہ ہے تو غور کریں گے اس پر بھی. لیکن اس فیصلے سے پہلے کہ میں آپ کو راہ ہلاکت پر چلنے کی اجازت دے دوں. انقلابی فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے انقلابی فیصلے کا؟ میں انقلاب میں جھوک اور تقسیم کر دوں آپ کو اور بٹوارا کر دوں آپ کو، میں بھی حیدرآبادی بن جاؤں. میں اپنے پر ہزار ظلم سے لوں، اپنے خاندان پر، اپنے لوگوں پر ہزار ظلم سے لوں، لیکن یہ نہیں چاہوں گا کہ اس ظلم کی ایک آنکھ بھی مبارک ہو یا اعظم گڑھ میں کسی نوجوان کا. میں نہیں کر سکتا، کم سے کم میں اپنے شہر رامپور میں اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں. میں جانتا تھا کہ اگر لوگوں کو میں سڑکوں پر لایا تو کوئی نہیں چلے گی، اور پھر میں زندگی بھر برداشت کا حساب ہر ظلم برداشت کیا، لیکن کسی کو گھروں سے نہیں آنے دی، کسی پر اپنے نام سے گزرتا نہیں. آپ بھی ایک رائے، ایک مشورہ لے کر آپ کے پاس آیا، ایک درخواست. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پر کوئی انسان زمین فروشی کا ہے؟ بتاؤ اس مجمع سے ملت فروشی کا کوئی ہے؟ اپنے آپ کو کہیں بیچا ہے اس کا کوئی نظام ہے؟ میں نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا،
सोने और चांदी के कंगन नहीं मांगे। आज भी मोहल्ले की एक पतली सी गली में जिसमें आपकी मोटर नहीं जाती उसमें रहता हूं। कोई मेरा कल भी घर था, कोई घर मेरा आज भी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल रखा। उस पर बुलडोजर चलाए गए, उसकी दीवारों को तोड़ा गया, उसकी इमारतों को सील कर दिया गया। आज ये उस पर कांटों के दाग लगाए। एक एक पैसा जो मैं भीख मांग कर लेकर गया था उस पर ईडी की जांच बैठा दी। मैं 5 महीने भयानक मरीज के तौर पर मेरा उनका अस्पताल में कोरोना का मरीज जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त भी आपने देखा होगा मेरी जिंदा लाश की तस्वीर में मेरे कुर्ते में कलम उस वक्त भी लगा हुआ था। मैं बेहोश था, मगर बेहोश था कि यही कलम मेरी मौत है और यही कलम मेरी जिंदगी। जानती हूं सब क्या मौत था? एक छोटा सा कमरा था वहां। 5 महीने उस कमरे में रहा और दरवाजे से कदम बाहर रखने की इजाजत नहीं थी। 5 पुलिस के लोग और एक दरोगा 24 घंटे वहां बैठे थे कि मेरा एक कदम बाहर नहीं कर पा रहे। पूछना अपने आप से, अपने घर जाकर आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना कि 5 महीने अगर तुमको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, या तो तुम दीवारों से सर मारकर खुदकुशी कर लोगे या पागल हो जाओगे। न मैं पागल हुआ, न मैंने खुदकुशी की, मैं जिंदा तुम्हारे साथ बहुत बर्दाश्त। जिस्म कमजोर हो गया, बीमार हो गया, क्योंकि सड़ी हुई रोटी से दाल का पानी बहुत पीता। ये हुआ हमारे साथ हमारे वतन में, हमारे मानव वतन में, उस वतन में जो 47 में कट गया, उस वतन में जहां मुझे और तुम्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत थी। धर्मेंद्र यादव जी आपको नहीं थी, अंबिका चौधरी साहब आप नहीं जा सकते थे पाकिस्तान, हम जा सकते थे, लेकिन हमारे अजदाद ने इसे अपना वतन माना, मदर वतन माना और नहीं गए हिंदुस्तान। हमें इनाम मिलना चाहिए था, हमें हुक्म वतनी का तमगा मिलना चाहिए था, मगर गवाह हैं हमारे साथी। जब हम असेंबली में बोलते थे, जब हम पार्लियामेंट में बोले, कहा गया कि तू पाकिस्तानी एजेंट है, गद्दार है, देशद्रोही है, वापस आ। इतनी बड़ी जिल्लत सहने के बाद भी हम जिंदा हैं और आपके सामने जिंदा खड़े हैं। इससे ज्यादा हमारी हिम्मत का सबूत और क्या होगा और क्या नहीं होगा। बीमार आदमी जब 5 महीने के उस सख्त इम्तिहान से लौट कर जेल वापस आया तो ईडी का शिकंजा उसके ऊपर 7-7, 8-8 घंटे मुझे कुर्सी पर बैठाकर गया इंटरोगेशन, मुझसे पूछताछ होती थी। मैंने कहा यार कैमरे लगाकर मुझसे पूछिए ताकि ये पता चले कि मेरी हालत क्या है और आप मेरे साथ क्या सुलूक और क्या सुलूक करें। मुझ पर कोई रहम नहीं किया गया और जानते हो तन्हाई के इस कैदी से जिसकी एक रात 1 साल के बराबर थी और 1 साल 1 सदी के बराबर था, उस बीमार मरीज के साथ 8-8, 10-10 घंटे तक एक सवाल को 1000 बार पूछा जाता था और सवाल ये था कि बताओ तुम्हारे विदेश में कितने बंगले हैं, विदेशों में तुम्हारे कितने होटल हैं, कितनी जायदादें हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं। मैं सुनता रहता था और आखिर में मैंने जवाब दिया कि 2 बार एमपी रहा हूं, इसलिए एक अकाउंट पार्लियामेंट में है, उस वक्त 9वीं बार विधायक था, इसलिए कहा कि विधायक रहा हूं तो लखनऊ की विधानसभा के बैंक में मेरा अकाउंट है। इन 2 जगह के अलावा पूरी दुनिया में अगर मेरा कुछ भी है तो मैं आपको देता हूं अपना हक वापस, लेकिन फिर भी मेरी माफी नहीं हुई।
روز نوٹس آتے ہیں جیسے میں ہندوستان کا سب سے بڑا چور اور ڈکیت ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں قلم لینے کے لیے کچھ اسکول بنائے ہیں، ایک یونیورسٹی کے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ، اس وقت یونیورسٹی بنی نہیں تھی، پروسیس میں تھی، دعا کی تھی میں نے، جلسایوں میں دعا کی تھی کہ اللہ تیری حکمت میں اگر یہ ہے کہ یونیورسٹی نہ بنے تو تو میری زندگی بھی دے دے، کیونکہ اگر یہ یونیورسٹی نہ بنے تو پھر میں جینا نہیں چاہتا۔ آج میں زندہ بھی ہوں، یونیورسٹی باقی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور اس کے بانی کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے اس پر آج نہیں تو کل دنیا ضرور آنسو بہائے گی۔ کوئی یاد نہیں کیا گیا لیکن ظالم یاد کیے گئے، اور ظالموں کے ساتھ وہ مظلوم بھی یاد کیے گئے جو ظالموں کے ظلم کا نشان۔ ہلاکو کی موت کیسے ہوئی جانتے ہو؟ کتنا بڑا ظالم تھا چنگیز کا پوتا ہلاکو، جب قبضے کرتا تھا تو آبادیوں کے قتل عام کا حکم دیتا تھا تاکہ دہشت پیدا ہو جائے۔ ایک علاقے میں جب ہلاکو نے فتح حاصل کی، لوگوں کو لائن سے کھڑا کر دیا، 4-5 صفیں بنا دی، خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں اس کے سنترے جیسی جو چیز ان سے اچھا فوجیوں کو حکم ہوا کہ ایک ایک کر کے قتل کیا جائے۔ ایک شخص مارا گیا، دوسرے کا سر اتارا گیا، تیسرے کا اتارا گیا، لیکن انہی میں ایک شخص ایسا تھا جو سب سے ہٹ کر پیچھے چلا گیا، اور جب وہاں تک سر اتر جاتے تھے تو وہ شخص وہاں سے ہٹ کر اور پیچھے چلا جاتا، اور جب وہاں تک سر اتر جاتے تھے تو وہاں سے اٹھ کر پیچھے چلا جاتا تھا۔ ہلاکو نے دیکھا، ہلاکو نے قتل کرنے والوں کو روک دیا اور ایک شخص کو بلایا اور پوچھا، قریب بلایا۔ جب وہ قریب پہنچا تو پوچھا کہ بتا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بچنا چاہتا ہوں تیرے ظلم سے۔ ہلاکو نے کہا کون بچائے گا؟ اس نے کہا مالک بچائے گا، میں بچوں گا، تو ہلاک ہوگا۔ ہلاکو نے قہقہا لگایا، اور یہ قہقہا اتنا بھاری گزرا کہ اس کے قہقہے سے اس کا پیر گھوڑے کے جسم پر لگا۔ گھوڑا یہ سمجھا کہ مالک کے پاس ہماری آنکھوں سے ہٹو، ہماری آنکھوں سے ہٹو، ہم تو گنہگار ہیں، لیکن پتہ نہیں کس پر ظلم کیا آسمان سے ٹکرا جائے اور اللہ کو جلا نہ جائے۔ ڈرو اس دن سے۔ ہلاکو جیسے انجام سے بچ مسلمانی کا کیا ہوا تھا؟ سڑکوں پر بھاگ رہا تھا اور لوگ اس کے پیچھے تھے، سڑکوں پر اسے ہلاک کر دیا گیا، ٹرک سے کچل دیا گیا، اور مری ہوئی لاش پر ایک عورت نے آ کر اپنی دیواروں سے 6 گولیاں اس کے سر میں اتار دیں اور یہ کہا کہ یہ اس کا انتقام ہے جس بیٹے کو تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا۔ کہاں گئے تھے صدام حسین؟ گٹر میں چھپے۔ تاناشاہ اور ظلم کرنے والے اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن انجام کا انصاف ہوتا ہے۔ ہمارے کیسے کمزور لوگ، مظلوم لوگ، جن کے پیروں میں دم نہیں ہے، جن کی آواز لیکن احساس نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کیا کیا ہے اس نیلی چھتری والے نے، اور اعلان کیا ہے ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں میرے چہرے پر بڑی ہوئی ساری کالوں کو پوچھ کر رکھ دیا۔ اس لیے کہتا ہوں سپریم کورٹ زندہ ہے، ابھی انصاف باقی ہے، ابھی بھی انصاف دینے والے لوگ باقی ہیں۔ ان میں سے کوئی جج صاحب میرے دھرم کے نہیں تھے، میری زبان کے نہیں تھے، میرے علاقے کے نہیں تھے، میرے جانکار نہیں تھے، لیکن 27 مہینے کا حساب کرنے آئے تھے۔ تو آپ نے 27 مہینے نہیں کہا، فیصلے میں شامل ہے کہ اتنے دنوں سے بند ہے۔ 5 مہینے سے میری ضمانت کا فیصلہ ریزرو رہا، دوبارہ بحث ہوئی اور
بڑا عزت ہو گیا. خود میں پہلی مثال ہے. اس کے بھی 3 دن کا بتایا اسلام نے. یہ 135 دن سے ضمانت کا فیصلہ ہوتا ہے اور کہا کہ 1-2 مقدمے تو سچے ہو سکتے ہیں لیکن 90 مقدمے سچے نہیں ہو سکتے. یہ سپریم کورٹ کی جج ہے. ظلم کرنے والوں عیسیٰ مسیح کو, ہمارے نبی کو اس زمانے کے لوگوں نے صلیب پر چڑھا دیا تھا, لیکن ہمارے عقیدے میں ایسا نہیں ہوا. آج آپ کے پاس کسی درد کے ساتھ حاضر ہو اور کتنی تکلیف دینا چاہتے ہیں. کیا بچا ہے ہمارے اندر؟ ہمارے خاندان کی رگوں میں کیا بچا ہے؟ ہمارے گھر میں اداسیوں اور مایوسیوں کا سوا کیا ہے؟ 5 نسلیں گزر جائیں گی اور سینکڑوں اور ہزاروں مقدموں کا فیصلہ نہیں کر پاتا. یہ ملا ہے ہمیں, آپ کی محبت نے یہ دیا ہے ہمیں. آپ کو الزام نہیں دے رہا ہوں, اپنے کیے کا اظہار کر رہا ہوں. کہیں آپ کا سر نہیں جھکنے دیا ہے, کہیں آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا ہے. اور انشاءاللہ میں نہیں, میری آنے والی نسل بھی نہ آپ کا سر جھکنے دے گی, نہ آپ کے ضمیر کا سودا کرنے دے گی. اس بات کے ساتھ اس سیٹ پر جہاں اکھلیش سانسد تھے, جہاں پر ملائم سنگھ یادو صاحب سانسد, اس سیٹ کے لیے آپ سے وراثت کی واپسی کے بتانے کے لیے آپ کا سانسد. کیا حکم ہوا تھا؟ وہی نازل ہوئی تھی, نیت بندی ہوئی تھی, اور دوران نماز وہی نازل ہوئی تھی رسول اللہ پر کے ہاتھ چھوڑ. اور جب ہاتھ چھوڑ دیے گئے انہیں آستینوں سے بت گرے. اگرچہ بت میں جماعت کی آستینوں میں مجھے حضرت میں اذاں لا الہ. یہ ہے تمہاری سوچ, یہ ہے تمہاری بنیاد, اور یہ ہے تمہارے وجود کا سچا حق. تم اس سچے وجود اور اس حق سے انکار کرو گے تو اپنی آستینوں میں بت رکھو گے. اور اگر اس وجود کے ساتھ کہ تم کون ہو زندہ رہو گے تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے وہ لوگ جن کی آستینوں میں بت ہیں گر جائیں گے. میر جعفر اور میر صادق ہم میں ہی پیدا ہوں گے, وہ یورپ میں پیدا نہیں ہوں گے, وہ چین میں پیدا نہیں ہوں گے, وہ ایران یا عراق میں پیدا نہیں ہوں گے. میر جعفر بھی یہیں پیدا ہوگا, میر صادق بھی یہیں پیدا ہوگا, اور سلطان ٹیپو بھی یہیں پیدا ہوگا. تیار کر لو, تیار کر لو کہ جو تمہاری طاقت کا بٹوارا چاہتے ہیں, جو تمہاری صفوں میں تم جیسے دم کا تمہارے دشمن کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور کیا چاہو گے اس سے بڑا ثبوت؟ کیا ویدھان سبھا کے نتیجے اس کا ثبوت نہیں ہے؟ اس کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہم اپنی حماقت کا سودا خود اپنی ہی بازار میں کرنے کے لیے. تمہارے سامنے تو چند مہینے پہلے کا تجربہ ہے. ایک بار مومن بس دل سے ڈسا جاتا ہے, دوسری بار نہیں ڈس سکتا. ایک بار ڈس لیے گئے ہو اور جب دوبارہ بھی اسی دل سے ڈسے جاتے ہو تو پھر کوئی ڈسنے کے لیے آدمی پر تو ہوگا تمہارے. میں دیکھوں گا اور زمانہ دیکھے گا کہ اب جو سرکاری انقلاب چلی ہیں, جو بسیں چلی ہیں, جو تھانے چلے ہیں, جو ٹرینیں چلی ہیں, ان کا معاوضہ کس سے دیا جائے؟ ہم تو کمزور تھے, ہم سے تو لے لیا گیا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کون کتنی بڑی ہمت والا ہے, کون اس کا حصہ دے گا.
اس کا حساب کوئی دے دے گا. جاؤ وشودر مان لیں گے، لیکن میرے نبی کو برا کہنے والوں وشودر کیسے بناتے ہیں؟ وشودر تو سب کرو گے نا، تو سب کر کے جیتو گے. ہمارے دل کو مٹھی میں محسوس کر کیسے وشودر ہم بھی تو آپ کے لیے، میرا بچہ بھی جو آپ کا ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور جو یونیورسٹی پر ظلم کرو لوٹ کر لے جاؤ اس سے. جب پولیس کا ایکشن ہوا تو ساری کتابیں لوٹ کر لے گئے، اینٹیک بکس لے گئے، 400-500 پرانے حکیم لے گئے، نسخے لے گئے، پوری لائبریری کے 16 رجسٹر لے گئے، ساری رجسٹریاں لے گئے. میری کسی کے پاس زکات کا پیسہ رکھا ہوا تھا جو میں غریب بچوں کی فیس ادا کرتا تھا، وہ زکات کا پیسہ اٹھا ہے. کوئی مثال پوری دنیا میں ایسے ظلم کی کوئی مثال ہے؟ پورے لائبریری کے اسٹاف کو اٹھا کر، ایک کم سن لڑکی نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی کو اٹھا کر لے گئے. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. پھر بھی ہماری نیت پر اور ہمارے فیصلے پر یقین نہیں کرو. شکایت تو مجھے ہونا چاہیے، شکوہ مجھے ہونا چاہیے، بدلہ مجھے لینا چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا بدلہ تمہارے لیے بہت نقصان دے. میری شکایت تمہارے لیے بہت گرا ہو جائے گی. میں نے وہ سہ لیا تو میں نے جاؤ یہ بھی سہ. اب صرف ایک مطالبے کے لیے آیا ہوں اور دھرمیندر یادو کے لیے. آپ کی وراثت کی سیٹ کو جتانے کے لیے آپ کی خدمت درخواست. اس ضلع کا نام اعظم گڑھ ہے. میں اپنے گھر میں آیا، اپنے گھر کی لال رکھو نہ رکھو، 27 مہینے کی اس اندھیری کوٹری کے اس اعظم نام کی لاج رکھ لینا. بہت بہت